आपने अलामा साहब का कलमा पढ़ा हुआ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है? वो गल सही है। कुर्बानी आप अल्लाह के लिए करते हैं या अलामा साहब के लिए करते हैं? तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन आया है, उस दीन में कट्टे की कुर्बानी नहीं है जो दीन इस्लाम है। पिछले 11 हवाले तो हमने दिए कि फलां ने लिखा, फलां ने लिखा, फलां ने लिखा, लेकिन ये जो आखिरी 2 किताबें हमने आपको बताई हैं, ये तो पूरी किताबें हैं इस बात पर कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, और लिखने वाले वहाबी हैं। अब इन दोनों के ईमान और इन दोनों के कलमे और इन दोनों के दीन पर भी आपने तबसरा करना है और बताना है। और अवाम अहले सुन्नत से भी इल्तिमास है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया, हमारी जो सोच है और जो मसला हम बयान कर रहे हैं बिहम्दिल्लाह ताला कुरान और सुन्नत से, अक़वाले मुहद्दिसीन से, अक़वाले अइम्मा इकराम से, फुक़हा से साबित है। हत्ता कि हमने ये 13 हवाले गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के घर के दे दिए हैं कि उन्होंने भी लिखा है कि ये जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, बल्कि कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करके कुरान की आयात से साबित उन्होंने किया है कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही ईद कुर्बां के अय्याम नज़दीक आते हैं, ईद कुर्बां नज़दीक आती है, वैसे ही गैर मुक़ल्लिदीन वहाबिया का एक मौलवी नया कट्टा खोल देता है। मौलवी साहब का नाम अब्दुल क़य्यूम वहाबी है, और ये मंडी मवेशियाँ जाकर वो सादा लोग, वो किसान लोग, वो जानवरों को पालने वाले लोगों को जाके तंग करता है और अपने इल्म के लोलू वहाँ पे बिखेरता है और कहता है कि ये जो तुम कट्टा बेचने आ गए हो, ये भैंसा जो बेचने आ गए हो, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब वो सादी आवाम होती है, उनको परेशान करने के लिए मौलवी साहब के पास बड़े हथियार होते हैं। ये चीज़ें चंद सालों से चल रही थी, लेकिन इस साल जो मौलवी मौसूफ़ की वीडियो हम तक पहुंची, उसमें एक सादे से बंदे ने, आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि उसे बात करने का भी सही तरह सलीका नहीं था। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, जबकि फ़लाँ फ़लाँ अलामा साहब तो इसके जायज़ होने के कायल हैं, वो कहते हो जाती है। तो मौलवी साहब ने आगे से फ़ौरन कुफ्र और ईमान का मसला बनाते हुए कहा कि आपने कलमा मौलवी साहब का पढ़ा हुआ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है? अब वो सादा बंदा, उसने आगे से कहा वो तो बात ठीक है, तो कहने लगा जो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, इस्लाम जो है इसके अंदर कट्टे की कुर्बानी नहीं है। जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह तासुर आता है कि जो लोग कट्टे की कुर्बानी, भैंसे की कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी नहीं करते, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल पैरा हैं। और नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, जो लोग कट्टे की कुर्बानी करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, वो किसी अलामा साहब का कलमा पढ़ते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल पैरा नहीं है माज़ अल्लाह, वो तो किसी मौलवी साहब के दीन पर अमल पैरा है माज़ अल्लाह। अब ये इतना गलत तासुर है और इतनी तासुबाना और मुतशद्दिदाना बात है जो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो आज सिर्फ नमूना दिखाने के लिए कि मौलवी साहब, अगर आप हमारी आम आवाम को ये कहेंगे कि तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है या अलामा साहब का, तो फिर अपने घर की खबर दीजिएगा कि आपके अकाबरीन ने किसका कलमा पढ़ा हुआ है। कुरान और सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद हैं, अकाबरीन उम्मत के अक़वाल भी मौजूद हैं और फुक़हा की तशरीहात भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम चंद हवाला जात गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के, अपने मुफ्तियों के, अपने मौलवियों के और उलमा के पेश करते हैं। हो सकता है मौलवी साहब को थोड़ी सी गैरत आ जाए और फिर आम आवाम को भी पता चल जाए कि इनकी बात किताबों में और होती है और खिताबों में और होती है। ये किताबों में जब लिखते हैं तो कुछ और लिखते हैं, लेकिन जब आम आवाम को वर्गलाना होता है तो कुछ और ही कह रहे होते हैं। लिहाजा कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का फरमान अलीशान है, 8वां पारा है, सूरह अनाम है, आयत नंबर 144 है, वमिनल इबिल इस्नैनी वमिनल बकर इस्नैनी। इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए इन्हीं के अपने मौलवी, जिसको ये अपना इमाम कहते हैं, जिसको ये अपना बहुत बड़ा अलामा फ़हमा कहते हैं और जिसको अपना बहुत बड़ा काजी कहते हैं, काजी शौकानी ने कुरान पाक की इस आयत की तफसीर करते हुए फतुल कदीर के अंदर लिखा है, अल जमूस वल बुख्तियो मिनल अज़वाज समानियती, के भैंस, कट्टा और बुख्ती ऊंट, 2 कोहनों वाला, ये उन 8 जानवरों में शुमार होता है जिनकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। तो कट्टे को, भैंस को, अल जामूस को, क्योंकि अरबी में इसको अल जामूस कहा जाता है भैंस को, तो कट्टे भैंस वगैरह की कुर्बानी कुरान से साबित की है वहाबी मौलवी ने, वहाबियों के इमाम और वहाबियों के पेशवा काजी ने, काजी शौकानी ने। अब अगर हम कहें कि मौलवी साहब आप बताएं
کہ آپ کے قاضی شوکانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے یا اپنے کسی مولانا کا کلمہ پڑھا ہے؟ وہ اس دین پر عمل پیرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی دین اسلام پر عمل پیرا ہے، یا معاذ اللہ کسی مولوی کے دین پر عمل پیرا ہے؟ یہ آپ پر سوال ہے۔ اگر آپ کے اکابر آپ کے مطابق کسی اور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر چھوڑو ان کی بات، لگاؤ ان پر فتویٰ اور کہو کہ وہ بھی رسول اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے تھے، وہ کسی اور دین پہ چلتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ان کے بہت بڑے علامہ صاحب جن کو نواب الوہابیہ کہا جاتا ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 پر یہی لکھا ہے، کیا الجموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ بھینس یعنی کٹا اور بختی اونٹ بھی انہی ازواج ثمانیہ میں شمار ہوتا ہے جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب تمہارے مولویوں نے لکھا ہوا ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ یہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں۔ عام عوام کو ورگلانے کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہے وہ کسان لوگ، وہ مویشیوں کا کام کرنے والے لوگ جن کو اصول دینیہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے، جن کو فروع اصول کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے جا کے علم کے لولو بکھیر رہا ہوتا ہے اور علم جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی صاحب علم کے سامنے بیٹھا یہ کم از کم اپنے گھر کی خبر لے لیتا، اپنے مولویوں کی خبر لے لیتا۔ اب ہمارا سوال ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا یا اپنے کسی مولانا کا؟ وہ رسول اللہ کے دین پر عمل کرتا تھا یا کسی اور دین پر عمل کرتا تھا؟ تو جواب دیں۔ اگر اس بندے سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر ان کے مولویوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ان کی منافقت ہے یہ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ان کے لوگ، اور یہ منڈی مویشیاں جا کے عام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے دین میں ہی نہیں ہے۔ علامان والا فیض، کیسے کیسے شگوفے سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف ریٹنگ کا مسئلہ ہے۔ وہ کن ٹوٹے چینل بھی اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہاں کہاں لے جا کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نئی بات کر دی، بڑا کچھ اس نے بیان کر دیا، یہ بات کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ اور بدبختو اس سے کتنی بد مذہبی پھیل رہی ہے، تمہیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ ریٹنگ کے چکروں میں تم دین اسلام کا حلیے بگاڑ رہے ہو۔ اب جس بنیاد پر تم کہہ رہے تھے کہ کس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس بنیاد پہ بتاؤ تمہارے مولوی کس کا کلمہ پڑھتے رہے۔ نمبر 3، یہی نواب الوہابیہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، ان کی کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے فتاوی نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، صفحہ نمبر 104 ہے۔ یہ قربانی کے جانوروں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے جانوروں کی عمر بیان کرتے کرتے اس نے کیا کہا، لکھتا ہے گائے اور بھینس کی 2 سال یعنی 2 سال مکمل ہو کر تیسرا شروع ہو جائے، گائے اور بھینس کٹا ان کی 2 سال عمر پوری ہو جائے اور تیسرا شروع ہو جائے تو یہ قربانی میں لگ جائیں گے۔ اب ان کے مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہوئے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ 2 سال مکمل ہو جائے، تیسرا شروع ہو جائے، کٹا لگ جائے گا۔ لیکن یہ مولوی صاحب کہتے ہیں دین اسلام میں نہیں ہے، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین میں کٹے کی قربانی نہیں ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالوی کس کا کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ کا یا کسی مولانا کا؟ اور یہ کس دین کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق دے رہا ہے یا کسی مولانا کے دین کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے؟ اور مولوی صاحب یہ آپ نے بتانا ضرور ہے، اور عام عوام سے بھی التماس ہے کہ جو علماء اہل سنہ بیان کرتے ہیں ان سے دلائل لیں، ان سے فتاوی جات حاصل کریں اور پھر ان جیسوں کا منہ بھی بند کریں۔ اب یہ مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ میرے مولوی جو اوپر کے تھے، میرے اکابر جو تھے، کیونکہ یہ غیر مقلد ہیں، ان کو بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کہہ دیں کہ ان کو دیوار پر مارو، یہ رسول اللہ کے دین پر نہیں تھے۔ اگر یہ دین پر ہیں تو پھر وہ بیچارہ سادہ بندہ بھی دین پر ہی تھا۔ چوتھے نمبر پر شیخ القل، وہابی حضرات جس کو اپنا شیخ القل کہتے ہیں، سب سے بڑا شیخ جس کو کہتے ہیں، سب کا شیخ جس کو کہتے ہیں، مولانا نذیر احمد دہلوی صاحب، انہوں نے فتاوی نذیریہ کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان سے سوال ہوتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں۔ سوال کٹے کی قربانی کے بارے میں ہو تو جواب ان کا فتاوی جات میں، کتابوں میں لوگوں کو فتویٰ دیتے ہوئے فتویٰ یہ ہوتا ہے جائز ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر ان کے کیا حالات ہیں اس مولوی صاحب کو آپ دیکھ لیں۔ لہٰذا ملاحظہ کیجئے، فتاوی نذیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پر ہے کہ بکر گائے کے حکم میں بھینس بھی داخل ہے کیونکہ یہ اسی کی جنس سے ہے، گائے اور بھینس کی ایک ہی جنس ہے، لہٰذا جو حکم گائے کا ہوگا وہی بھینس کا ہوگا۔ تو جب گائے کی قربانی ہو سکتی ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے شیخ القل نے لکھا ہے، جو قل وہابیوں کے شیخ ہیں، جن کو یہ سب سے بڑا شیخ کہتے ہیں، اس نے لکھا ہوا ہے۔ اب پھر ہمارا وہی سوال ہے کہ بتاؤ نذیر حسین دہلوی صاحب
یہ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे या किसी और का? ये रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक फतवा दे रहे हैं या किसी और के दीन के मुताबिक फतवा दे रहे हैं? ये मौलवी साहब को अब हुक्म लगाना पड़ेगा अपनों पर भी। और वहाबी कम्युनिटी को जो जलील करवाने के इसने ठेका ले रखा है ना, तो अब इसको तारे नजर आएंगे। बताए सादी अवाम को, तो कहता है ना किसका कलमा पढ़ा है। हम पूछते हैं बताओ तुम्हारे नजीर हुसैन देलवी ने किसका कलमा पढ़ा है? नंबर 5, वहाबिया के शेखुल इस्लाम मुनाज़िर आज़म सनाउल्लाह अमृतसरी। अब ये कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है वहाबियों के नजदीक, और ये उनका मुनाज़िर आज़म और शेखुल इस्लाम है। इसके बारे में क्या आता है, इसने क्या लिखा है? फतावा सनाया उठा कर देखिए। फतावा सनाया की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 809 और 10 है। मौलवी साहब से सवाल क्या होता है और जवाब क्या होता है, जरा मुलाहजा फरमाएं। सवाल हुआ कि भैंस की हिल्लत की कुरान और हदीस से क्या दलील है और इसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं? कुर्बानी जायज हो तो इस्तदलाल क्या है? 3 चीजें पूछी गई। भैंस हलाल कहां से है, कुरान और सुन्नत में क्या दलील है कि भैंस हलाल है? नंबर 2, इसकी कुर्बानी हो सकती या नहीं? नंबर 3, इसकी दलील क्या है, इस्तदलाल क्या है? अब मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो वहाबियों के शेखुल इस्लाम है और मुनाज़िर आज़म है, ये फतावा सनाया के अंदर जवाब क्या तहरीर करते हैं, मुलाहजा फरमाएं। भैंस के हलाल होने के बारे में इसने तो ये कहा कि जो जानवर हराम है उनका जिक्र आ गया कि ये हराम है, उन हराम जानवरों में भैंस का जिक्र नहीं है। जब हराम जानवरों में भैंस का जिक्र नहीं तो पता चला ये हलाल में आती है। और फिर आगे लिखा, इसके अलावा अरब लोग भैंस को बकरा गाय में दाखिल समझते हैं। अहले अरब भैंस को गाय में दाखिल समझते हैं। मतलब क्या है कि जो हुक्म गाय का है वही भैंस का है, जो अहकाम गाय पर मुरत्तब होते हैं वही भैंस पर होते हैं। यह अहले अरब का वतीरा है, ये अहले अरब की समझ है, ये उनका तरीकाकार है। वैसे तो ये वाबी कहते हैं वो जो सऊदिया में ऐसे नहीं होता, सऊदिया वाले यूं करते हैं, अरब वाले यूं करते हैं। कट्टे की कुर्बानी की बारी आई तो इनको भूल गया कि अरब वाले क्या करते हैं, जबकि इनके शेखुल इस्लाम और इनके मुनाज़िर आज़म कह रहे हैं कि अहले अरब भैंस को गाय में दाखिल समझते हैं। वो कहते हैं जो गाय का हुक्म है वही भैंस का हुक्म है। अब हम पूछते हैं जनाबे वाला लगाओ फतवा, हमारे सवाल का जवाब दो कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ये किसका कलमा पढ़ते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे या किसी कट्टे की कुर्बानी को जायज कहने वाले मौलाना का कलमा पढ़ते थे? ये किस दीन पर फतवा दे रहे हैं? वाबी जी इसका आपने जवाब देना है, शीरे मादर समझ के हजम नहीं करने देंगे हम। आम लोगों को गुमराह करते हो, बताओ तुम्हारे इस मौलवी ने किस दीन पर रह के फतवा दिया है? दीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक फतवा दिया है या माअज़ल्लाह किसी मौलाना के दीन पर रहकर फतवा दिया है? मजीद फिर इसने लिखा कि कहां से इस्तिदलाल करके हम साबित करते हैं कि इसकी कुर्बानी हो सकती है। लिखते हैं, उमूम बहीमतिल अनआम पर नजर डाली जाए तो हुक्म जवाज़ कुर्बानी के लिए इल्लत काफी है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो बहीमतिल अनआम आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चुपायों पर कुर्बानी को मुकर्रर किया कि तुमने चुपायों से कुर्बानी देनी है, तो कहता है ये जो बहीमतिल अनआम है इसके उमूम पर नजर की जाए, इस पर नजर की जाए ना कुरान की इस आयत पर, तो फिर इल्लत निकल आती है, उससे कुर्बानी जायज हो जाती है। किसकी? कट्टे की, भैंस की। तो तुम्हारे मौलवी तो कुरान की आयत से साबित कर रहे हैं कि कट्टे की कुर्बानी ठीक है। अब तुम बताओ ये जो कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, ये कोई मौलाना का कुरान है? नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुनव्वर पर उतरने वाला कुरान है। ये आपके कल्बे अतहर पर नाजिल होने वाला कुरान ही है। ये वही कुरान है जो सदियों से कामिल, अकमल, महफूज और अतम उम्मत मुसलमान के हाथों में मौजूद है। तो मौलवी साहब अब आप बताएं, ये जो सनाउल्लाह अमृतसरी हैं ये क्या कर रहे हैं, किसके दीन पर फतवा दे रहे हैं और ये किसका कलमा पढ़ते हैं? ये आप पर वाजिब है, आपने जवाब देना है और आपके हम नवाला और आपके हम प्याला इसका जवाब देंगे। नंबर 6, वहाबियों के शेखुल हदीस जिनको अपना बहुत बड़ा यलामा फहमा और बहुत बड़ा शेखुल हदीस मानते हैं, अब्दुस्तार देलवी, इन्होंने फतवा सत्तारिया की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 2 पे लिखा है। इनसे सवाल हुआ क्या भैंस की कुर्बानी जायज है? अब ये 2 टोक अल्फाज हैं, क्या भैंस की कुर्बानी जायज है? मौलवी साहब का जवाब सुनिएगा। लिखते हैं जायज है क्योंकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है। जायज है जनाब, जो हुक्म गाय का है वही भैंस यानी कट्टे का है। जब दोनों का हुक्म एक है तो उसकी भी कुर्बानी जायज, उसकी भी जायज। ये आपके मौलाना अब्दुस्तार देलवी साहब ने लिखा है और फतवा सतारिया में लिखा है। ये आज के मौलवी की बात नहीं है, ये बहुत पुराने मौलवी साहब की बात है। अब हमारा सवाल फिर वही है कि बताएं मौलवी अब्दुस्तार देहलवी वहाबी ने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है या किसी मौलाना का कलमा पढ़ा है? ये फतवा जो उनका है ये फतवा है, ये आम मसला भी नहीं बयान किया जा रहा है। यूं उनसे पूछा गया तो उन्होंने यूं जवाब दे दिया या वैसे ही कोई बात करते हुए उन्होंने मसला बयान कर दिया। नहीं, बाकायदा
فتوا مانگا گیا، سوال پوچھا گیا، جواب دیا گیا، فتوا دیا گیا ہے کہ جائز ہے۔ اب بتاؤ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ نمبر 7، وہابیوں کے بہت بڑے نامور محدث اور شیخ الحدیث مولوی عبید اللہ رحمانی مبارک پوری سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں کسی نے کٹے کی بھینس کی قربانی کر دی ہے تو کیا گاؤ میش قربانی کے لیے جائز تھی یا نہیں؟ فارسی کے اندر گاؤ میش کٹے بھینس کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ گاؤ میش قربانی کے لیے جائز تھی یا نہیں، یعنی کٹے کی قربانی جائز تھی یا نہیں؟ تو اب جواب کیا دیا؟ کہنے لگا امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک اس گاؤ میش کی قربانی جائز تھی، اس لیے اس کی قربانی جائز ہو گئی۔ چاروں ائمہ کرام کا نام لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا نام لے کے کہتا ہے ان ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، لہٰذا ان کا گاؤ میش کو قربان کرنا یعنی کٹے کی قربانی کرنا جائز ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ مولوی صاحب آپ کے محدث، آپ کے نامور شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ قربانی جائز ہے۔ اب ہم آپ سے پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آگے جو وہابیوں کے مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں مولانا عفیف صاحب، ان کا فتاویٰ چھپا اور لکھتے ہیں جائز ہے کیونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ فتاویٰ الدین الخالص، جس کتاب کا نام ہی رکھا گیا یہ دین خالص کے فتوے ہیں، اس دین خالص میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے کئی مرتبہ سوال ہوا ہے بھینس کی قربانی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ سئل مرارا عن الجموس هل يجوز ان يضحى به وما دلیل حلہ، کہ کئی مرتبہ یہ سوال ہوا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس کے حلال ہونے کی اور اس کی حلت کی دلیل کیا ہے۔ آگے جواب سنیے گا مولوی صاحب کا۔ جواب میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ لفظ بکر کا اطلاق جاموس پر بھی کیا جاتا ہے، مطلب جب لفظ بکر بولا جائے، گائے بولا جائے تو اس کا اطلاق بھینس پر بھی ہوتا ہے، کٹے پر بھی ہوتا ہے۔ بولا اگرچہ گائے گیا ہے، قرآن و سنت میں بولا اگرچہ بکر کے لفظ گئے ہیں لیکن بکر سے مراد صرف اور صرف گائے نہیں ہے، کٹا بھی مراد ہے، بھینس بھی مراد ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کی۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں ان الجاموس نوع من انواع البقر، کہ بھینس، کٹا یہ گائے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا مطلب کیا نکلا کہ جو حکم گائے کا ہوگا وہی کٹے کا ہوگا۔ جس طرح گائے کی حلت ثابت ہے اسی طرح کٹے اور بھینس کی حلت ثابت ہے، اور جس طرح گائے حلال ہے اسی طرح کٹا بھی حلال ہے، جس طرح وہ قربانی لگ جاتا ہے یہ بھی قربانی لگ جاتا ہے، جس طرح اس کے ساتھ حصے ہوتے ہیں اس کے بھی ساتھ حصے ہوتے ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، مولوی صاحب دسو تواڈے مولوی صاحب کس کا کلمہ پڑھ دیں؟ آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل، اقوال ائمہ کرام اور تشریحات فقہا وہ اپنی جگہ، اپنے گھر کی خبر دی ہوتی تو کبھی بھی یہ بدبختی تم نہ کرتے۔ ہمت کرو جواب دو، تمہارے یہ مولوی کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کا یا کسی اور کا؟ یہ جو دین خالص کہہ کے فتویٰ دیا جا رہا ہے یہ کس دین پر فتویٰ دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یا کسی اور کے دین پر؟ مزید آگے بڑھیے۔ نمبر 10، وہابیوں کے مشہور مولوی صاحب زبیر علی زئی صاحب، ان کا فتاویٰ ہے فتاویٰ علمیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 181 ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ 2 لفظوں میں پوچھا گیا کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ مولوی صاحب کا جواب سنیے، لکھتے ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بھینس گائے کی ایک قسم ہے، جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا۔ لیکن مزید آگے کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں اس پر ائمہ اسلام کا اجماع ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، بھینس کوئی الگ چیز نہیں، یہ گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا جو جو حکم گائے کا ہے، ویڑے کا ہے، وہی کٹے اور بھینس کا ہوگا۔ تو جناب زبیر علی زئی صاحب کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ کس کے دین کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے آپ نے بتانا ہے، یا پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے فتوے کی زبان اور ہوتی ہے، تمہارے عمل کی زبان اور ہوتی ہے۔ جب تم کسی کو شرعی مسائل بتاتے ہو کچھ اور ہوتا ہے، اور جب عوام میں جا کے دھوکہ دینا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ کس کو خوش کرنے کے لیے اپنے قابرین پر چھری چلا رہے ہو؟ یہ مولوی صاحب عبدالقیوم صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ کس کے دین کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ 11ویں نمبر پر وہابیوں کے بڑے مولوی صاحب اور بڑے مفسر صاحب جن کا نام ہے صلاح الدین یوسف، انہوں نے کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی پر کافی لے دے کی ادھر ادھر کی ماری ہیں، لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکالا ہے؟ لکھا کیا ہے؟ فضائل عشرہ ذوالحج کے صفحہ نمبر 41 پہ لکھتے ہیں جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے کیونکہ بہت سے علماء لغت نے اسے گائے ہی کی ایک جنس قرار دیا ہے۔ کہتا ہے جو مرضی کر لو، بہرحال جواز کی گنجائش ہے، گنجائش ضرور ہے، حلال ہے، جائز ہے،
ہو سکتی ہے۔ بہت سے علماء لغت نے اس بھینس کو، کٹے کو گائے کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ تو جناب اب بتائیں یہ کس بنیاد پر فتویٰ ہے؟ یہ دین اسلام پر ہے یا کسی اور دین پر ہے؟ اور یہ آپ کے صلاح الدین یوسف صاحب یہ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ نے بتانا ہے، وہابیوں آپ نے بتانا ہے، جو کٹے کی قربانی کے پیچھے اونچی شلوار کر کے دوڑ پڑتے ہو نا، یہ تم نے بتانا ہے یہ تمہارے مولوی کس کا کلمہ پڑھتے رہے ہیں۔ وہ بدبختو، تم سنیوں کو ورگلانے کے لیے اتنے گر گئے کہ تم نے اپنے گھر کی بھی خبر نہیں لی۔ اب ترا امتیاز تو یہ ہے، ظلم و ستم کی انتہا تو یہ ہے کہ ایک طرف ان کے محققین وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ایک طرف ان کے یہ شتونگڑے کچھ اور کیے جا رہے ہیں۔ اب پوری کتابیں وہابیوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر غیر مقلد وہابی حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ۔ اسلامک سینٹر ملتان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو جناب یہ پوری کتاب وہابی مولوی نے لکھی ہے اور اس کے اندر اس نے ثابت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور جن وہابیوں نے اعتراضات کیے تھے، سوال اٹھائے تھے، شبہات کا اظہار کیا تھا، اس نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، شبہات کا ازالہ بھی کیا ہے اور پوری تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ملتانی صاحب نے پوری کتاب بھینس کی قربانی کے جواز پر لکھ دی ہے اور کٹے کی قربانی کے جائز ہونے پہ لکھ دی ہے۔ یہ پوری کتاب رسول اللہ کے دین کے مطابق ہے یا کسی اور دین کے مطابق ہے؟ ان مولوی صاحب نے، یہ وہابی صاحب نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے یا کسی اور کا پڑھا ہے؟ نمبر 13، ذرا عقل ہونا تو پھر پتہ چلتا ہے، اور کچھ غیرت بھی ہونا تو پھر بندے کو خیال آتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ ریٹنگ کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے معاذ اللہ ایسا شگوفہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو جائے، اور لوگوں کے ایمان کو چیک کرنے کا معیار معاذ اللہ کٹے کی قربانی کو اس نے بنا دیا ہے۔ اب 13 نمبر پر دیکھیے، انہی کے غیر مقلد وہابی مولوی نے ایک اور کتاب لکھی ہے جو کٹے کی قربانی کے جائز پر دلالت کرتی ہے۔ پوری کتاب لکھ ڈالی کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ کتاب کا نام ہے بھینس کی قربانی، ایک علمی و تحقیقی جائزہ۔ یہ شعبہ نشر و اشاعت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے چھپی ہے۔ تو جناب والا پوری کتابیں آ رہی ہیں۔ چلیں پچھلے 11 حوالے تو ہم نے دیے کہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، لیکن یہ جو آخری 2 کتابیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو پوری کتابیں ہیں اس بات پر کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، اور لکھنے والے وہابی ہیں۔ اب ان دونوں کے ایمان اور ان دونوں کے کلمے اور ان دونوں کے دین پر بھی آپ نے تبصرہ کرنا ہے اور بتانا ہے۔ اور عوام اہل سنت سے بھی التماس ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری جو سوچ ہے اور جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں بحمدللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے، اقوال محدثین سے، اقوال ائمہ کرام سے، فقہا سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ 13 حوالے غیر مقلدین وہابیوں کے گھر کے دے دیے ہیں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے استدلال کر کے قرآن کی آیات سے ثابت انہوں نے کیا ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس جیسے شتونگڑے، اس جیسے کن ٹٹے جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور معاذ اللہ اس مسئلے کو دین اور کفر کا مسئلہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، علماء اہل سنہ کے ساتھ منسلک رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔